بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کریمہ ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ اگر آپ پوری انسانی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو اس میں جتنے بھی امور پیش آتے ہیں وہ اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر پہنچ کر یہ بات واضح فرما دی کہ بندہ اپنے رب سے، اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہے۔ اب اس سورت کو، قرآن پاک کو شروع سے دیکھیے کہ ہم نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ کہ کوئی جانور اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی پتھر بول رہا ہے اور پتھر اپنی استطاعت کے مطابق یہ جملہ ادا کر رہا ہے، یا کوئی انسان کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، لیکن کون کس سے کہہ رہا ہے یہاں بھی معلوم نہیں۔ قیامت کے دن کا مالک معلوم ہوا کہ روز جزا ہے، جہاں عدل اور رحمت سے کام لیا جائے گا، اور کچھ معلوم نہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور اس کا مخاطب کون ہے۔ اب یہ پہلی آیت کریمہ آئی جس میں بندے نے اپنا مدعا اور بندے نے اپنی بات اللہ تعالی کے سامنے پیش کی، شہنشاہ عالم کے حضور میں، اور جو حقیقی مالک اور مربی حقیقی ہے اس کی خدمت میں اس کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس سلسلے میں جو چیزیں آپ سن چکے ہیں ان میں ایک حدیث بھی آئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ پر اللہ تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بینی و بین عبدی، یہ مقام، یہ آیت ایسی جگہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ ٹکڑا، یہ حصہ آیت کریمہ کا بندے کی طرف سے درخواست ہے، عرضی ہے، اور عرض پیش کر رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندے نے عرض کیا، اور ایاک نستعین اپنے لیے کہا کہ ہم آپ ہی سے مدد کے طلبگار ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ بینی و بین عبدی، یہ مقام ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ تو اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان جب یہ مقام آیا تو اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مسلم کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ تو بندے نے سوال کیا کیا کہ ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی زندگی کے تمام کاموں میں، تمام امور میں جن میں انسانوں کی مدد درکار نہیں ہوتی، بلکہ کوئی انسان مدد کر بھی نہیں سکتا، اللہ ان تمام کاموں میں ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عام زندگی میں ایک دوسرے سے بھی مدد چاہتے ہیں، بلکہ انسانی زندگی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے
کہ ایک آدمی کہتا ہے دوسرے سے پانی پلا دیں، کھانا کھلا دیں، یہ میرا کام کر دیں. صبح سے شام تک کتنے ہی کام ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام ہم خود کرتے رہتے ہیں. تو جب اس نے کہا کہ اللہ صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور پھر دن میں 10 اور آدمیوں سے بھی مدد لیتا ہے، تو کیا یہ شرک کی ایک قسم نہیں ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو انسانوں کی طاقت اور اختیار سے باہر ہیں، اللہ ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ ان معاملات میں کسی سے مدد نہیں مانگتے. اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب میں شرک تھا اور ہے، انہوں نے مختلف کاموں کے لیے اپنے الگ الگ معبود مقرر کر رکھے ہیں. مثلا پیسے کی ضرورت پیش آئی تو اس کے لیے لکشمی دیوی کے پاس چلے گئے. یہ ایک دیوی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اولاد کی ضرورت پیش آئی تو کسی اور دیوتا کے پاس چلے گئے. عزت کی ضرورت پیش آئی، غلبے، طاقت کی اور اپنے مخالف پر فتح پانے کی، تو یہ جو عرب تھے، یہ حبل ایک بت تھا، اس سے مدد مانگتے تھے. اسی لیے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے، انہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ اعلی حبل، حبل کی جے، حبل زندہ باد. یعنی اس کی مدد کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر غالب آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اس کا جواب دو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالی ہی کے قبضے میں دن اور رات ہے اور جیسے وہ چاہے انہیں پلٹتا ہے. تو اسی طرح شرک کے جتنے مذاہب ہیں، جتنی بھی اس کی شاخیں ہیں، انہوں نے مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا مقرر کر رکھے تھے. کوئی اولاد لینا ہے تو الگ عبادت، عزت چاہیے تو الگ عبادت، دولت چاہیے تو الگ عبادت، اور ملک چاہیے تو کسی اور کی پرستش. ایک مومن انسان جب یہ کہتا ہے کہ ایاک نستعین، اللہ ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اولاد، عزت، دولت، غلبہ، تفوق، علم، یہ سب کی سب چیزیں جو انسانوں سے مانگے جانے کی نہیں، انسان ایک دوسرے کو دے بھی نہیں سکتے، یہ سب کی سب چیزیں جو اسباب سے اوپر کے درجے کی چیزیں ہیں، اللہ ہم فقط آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. اولاد مانگتے ہیں تو آپ سے، علم مانگتے ہیں تو آپ سے، بارش مانگتے ہیں تو آپ سے، عزت مانگتے ہیں تو آپ سے، دولت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، جو چیز بھی اسباب کے درجے سے اوپر کیا ہے اللہ وہ صرف اور صرف ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں. اسی لیے بار بار اس جملے کی تکرار کرائی گئی، حتیٰ کہ دعائے قنوت میں آپ دیکھیے تو یہی پڑھا جاتا ہے کہ نستعینک، اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور ہم اپنے بندے کو وہ چیز دیں گے جو وہ طلب کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب ہم سے طلب کرے گا تو ہم یقیناً اس کی مدد کریں گے، ہم اس کو مدد دیں گے. اس لیے اس آیت کریمہ کے متعلق لکھا گیا ہے اور کچھ ذرا مبالغے سے کام نہیں لیا گیا، بالکل حقیقت ہے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بندہ اپنی طرف سے یہ عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے غیر سے عبادت کی بھی نفی کرتا ہے. اور ایاک نستعین، اللہ صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو جن معاملات میں اللہ تعالیٰ سے وہ مدد چاہتا ہے ان معاملات میں اللہ کے غیر کی نفی کرتا ہے کہ اللہ نہ تو تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی خدایا تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد چاہتے ہیں. اس اجمال کے بعد آپ ان الفاظ کو دیکھیے
اور ان الفاظ میں پہلی چیز جس کا ہم نے اقرار کیا اور جس کے لیے ہم نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کیا چیز ہے اور اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں کیا چیزیں رکھنا ڈالتی ہیں، کیا چیزیں خدا کی عبادت کو خراب کرتی ہیں، کیا چیزیں خدا کی عبادت سے ہٹاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، عبادت جس چیز کا نام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے سجدہ کر دے۔ ایک آدمی مثال سے سمجھیے کسی غریب کی مدد کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بھوکا پیاسا انسان ہے، اس کے پاس غربت کی وجہ سے اپنا علاج کرانے کے لیے رقم میسر نہیں ہے کچھ بھی، تو وہ اس کی مدد کر دیتا ہے، اور اس آدمی کو ذرہ بھی یہ خیال نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے مدد کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کے وجود کا ہی سرے سے منکر ہے، تو اس پیسے کے خرچ کرنے کو ہم عبادت نہیں کہہ سکتے۔ تو خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے قیامت میں آنا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ حشر کا کوئی دن ہی نہیں، اور علیہ باللہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسالت اور تقدیر اور فرشتے یہ سب کی سب فرضی چیزیں ہیں، میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ وہ شخص ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتا رہے اور تمام زندگی میں اچھائیاں ہی کرتا رہے، تو اس آدمی کی اچھائی اور عبادت یہ کیسے کہی جا سکتی ہے؟ آخر اس شخص میں اور اس شخص میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے جو یہ سوچ کر اپنا مال غربت کو مٹانے کے لیے خرچ کرتا ہے کہ اس سے میرا مالک راضی ہوگا، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو پھر اس پر مجھے اجر بھی دیا جائے گا۔ دونوں یکساں کام کر رہے ہیں، دونوں بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اور دونوں آدمی غربت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک جو اللہ کا قائل ہی نہیں اور ایک جو اللہ تعالی کو مانتا ہے، یہ فرق تو ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق ہونا چاہیے اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فرق ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے بنیادی چیز اللہ کو ماننا ہے، اور اللہ کو ماننے ہی کا نام عقیدہ ہے۔ تو اگر کسی انسان کے عقائد درست نہیں ہیں تو وہ یہ کہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا یہ کہنا رائے گاں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدت، اللہ کے لیے بندگی کا قائل نہیں ہے۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اوروں کے لیے بھی وہی صفات ثابت کرتا ہے جو صفات اللہ تعالی کا خاصہ ہیں اور اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، تو وہ اس شرک کی وجہ سے اپنے سارے اعمال کو اکارت کرتا ہے۔ ایک آدمی کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے حضور میں پہنچے اور اسے اس کے صبر کی داد دی جائے گی۔ ایک کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے حضور میں پہنچے گا اور اس کے نیکیوں کی وجہ سے اسے اللہ تعالی کی خوشی نصیب ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی یہ سب کچھ تصورات اس کے قائم ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ یہ ہے توحید اللہ کی، یہ ہے عقیدہ اسلام کا۔ اسی لیے قرآن پاک نے بڑے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام اور ایمان کی بنیادی ضروریات کے قائل نہیں تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے یا توحید کے قائل نہیں تھے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا، اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ کا بڑھنا یہ اللہ ہی جانتے ہیں کیسا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا، جو کچھ اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کو ایسے دھجیاں بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے، جس طرح غبار اڑ جاتا ہے ہوا سے، جس طرح مٹی اور ریت کو ہوا اڑا دیتی۔ اس لیے کہ خدا کے ہونے نہ ہونے کا ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس تصور کے قائل ہی نہیں تھے۔
تو اللہ کے ساتھ عقیدے کا تعلق سب سے بڑی دولت ہے. تو جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت کا صحیح ترجمہ اگر آپ اردو میں دیکھیں تو وہ بندگی ہے اللہ کی، کہ اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ہم بندے. تو اللہ کی بندگی وہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی توحید کا قائل ہو. ایک آدمی جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں فقط آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں. اب تصور کیجئے ایک عیسائی ہے، وہ یہ کہے کہ میں تثلیث کا قائل ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی صفات ثابت کرتا ہوں اور مانتا ہوں جو اللہ کی ہیں، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں صرف آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں؟ جھوٹ ہو گیا نا. وہ تو کہے گا کہ میں اللہ آپ کی، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام سب کی عبادت کرتا ہوں. خدا کی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کا اثبات نہیں بلکہ غیر کی نفی بھی کرے. لا الہ الا اللہ میں یہ سکھایا گیا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. اللہ ہی ہے جس کی ذات کی عبادت کی جائے گی، اور اللہ سے علاوہ کوئی کسی کی بھی عبادت کرتا ہے تو خدا کی توحید میں خلل ڈالتا ہے، خدا کی توحید کے عقیدے کو ختم کرتا ہے. اللہ کی توحید کے برعکس جو عقیدہ ہے اس کا نام ہے شرک. تو ایاک نعبد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہم فقط آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ نہ کسی بت کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی نبی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ اور عزیر علیہ السلام نہ ان کی، اور نہ کسی خدایا تیرے نیک اور مقرب بندے کی. ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے کہ تیرے ساتھ کوئی شرک کر رہے ہوں، بلکہ فقط تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ توحید اور شرک جب تک اس کے تصورات واضح نہ ہوں اور جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کی بندگی کیا ہے اور بندگی اللہ کی غیر کے لیے نہیں کرنی، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. اسے غور سے سنیے اور اچھی طرح سمجھیے کہ بندگی اور عبادت جب تک کسی انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ عبادت اور بندگی کیا ہے اور وہ چیزیں اللہ کے لیے نہیں کرے گا، غیر کے لیے کرے گا، تو وہ توحید کا مدعی نہیں ہے بلکہ وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے گا. یہ ضروری ہے ایمان کے لیے کہ بندگی کے مراسم پتہ ہوں، عقیدہ انسان کا درست ہو، اللہ کی توحید کا قائل ہو. اور اگر اللہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی خلل آ گیا تو وہ شرک کی وادی میں گر جائے گا اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس لیے بندگی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ وہ جو صفات خدا کی ہیں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے نماز میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. سلیمان رحمت اللہ علیہ کی حدیث میں یہ الفاظ ایک ثقہ راوی کی زیادتی کے ساتھ آئے ہیں اور صحیح حدیث میں چکے آئے ہیں. اس لیے نماز میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک ہیں اور وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو جتنے بھی مراسم بندگی کے ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جتنی بھی چیزیں عبادت کی ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اگر ان میں کسی ایک چیز میں بھی اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کوئی چیز ثابت کرے گا تو شرک کا ارتکاب کر بیٹھے گا، خواہ وہ اپنے علم میں کرے، خواہ وہ اپنے عقیدے میں اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ثابت کرے، خواہ وہ عمل میں کرے اور خواہ وہ عادت میں کرے.
اس لیے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں عبادت کا آیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کی توحید کا آیا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ مفسرین نے عبادت کے معنی ایک تو لکھے ہیں کہ خشوع اور خضوع، عاجزی کی انتہا ہے۔ بات کا خیال یہ ہے کہ حد سے زیادہ تعظیم، انتہائی تعظیم بلکہ کہیے، یہ عبادت، اگرچہ یہ معنی صحیح ہیں مگر دیکھنا چاہیے کہ عاجزی اور انتہائی تعظیم اس کے کیا معنی ہیں۔ اگر عاجزی کے معنی جھک جانے کے ہیں تو انسان اللہ کے لیے بھی جھکتا ہے، اور کبھی کبھی ذہن میں کسی کی عظمت کا تصور اسے جھکنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اسی طرح عاجزی، اپنے آپ کو جھکانا والدین کے لیے بھی ہوتا ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہوتا ہے، دین جہاں سے سیکھا ہے ان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ اس قابل ہیں کہ اس کی تشریح کی جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جہاں عبادت پر بحث کی ہے، انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ عبادت بندگی کا نام ہے، اور بندہ اسی ذات کا ہو سکتا ہے جس ذات کے لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت وہ ہر چیز میں محتاج ہو۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے کہ بندگی اسی ذات کے لیے ہے کہ بندہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر چیز میں اس کا محتاج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے عاجزی ہو، اپنے آپ کو مٹانا ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے امام، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہترین مفسر اور محدث اور صوفی اور علم کلام اور فلسفہ کے مانے ہوئے استاد، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مایا ناز مفسر کے استاد تھے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مدارج السالکین۔ اصل میں شیخ اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرات کے تھے، وہ انہوں نے ایک تصوف پہ کتاب لکھی تھی منازل السائرین۔ تو منازل السائرین کی شرح ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے مدارج السالکین، اور یہ ان مایا ناز کتابوں میں سے ہے جس کتاب میں انہوں نے بھرپور تفسیر تصوف کی اور انصار سلوک اور احسان، اور اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی۔ جتنے لوگ تصوف کی مخالفت کرتے ہیں اور جتنے لوگ صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی صحیح چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے اس وقت تک رائے دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مدارج السالکین کا مطالعہ نہ کرتے۔ مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، تصوف کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اپنے مشائخ کے ساتھ تعلق کی صحیح نوعیت کیا ہے، اور عقیدہ کیا ہے۔ تو مدارج السالکین کی پہلی جلد کے بالکل آغاز میں ہی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اور عبادت کی تعریف بہت عمدہ انہوں نے بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ العبادت و عبارت عن الاعتقاد والشعور، عبادت جس چیز کا نام ہے وہ اعتقاد اور شعور کے ساتھ اس عقیدے کا نام ہے کہ کسی کے لیے، یعنی اللہ تعالی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے تمام حالات کا اللہ کو علم ہے، اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے تمام نفع اور نقصان پر اس کا قبضہ ہے۔ ایک علم، ایک اس کا تصرف، یعنی چاہے تو نفع دے، چاہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے سزا میں دنیا میں یا آخرت میں تمام تر نفع اور نقصان اس کے قبضے میں، اور اپنے بندوں کی ایک ایک چیز کا علم اس کے پاس۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالی کی کوئی صفت بیان کی جائے، اس اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اس اعتقاد کے ساتھ کوئی کام بھی کیا جائے گا تعظیم کا،
تو یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ انہوں نے عبادت میں دو چیزوں کو فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو علم ہے کہ اس کے بندے کیا کیا کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا علم ہے، اور اسی طرح مکمل نفع اور نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ بس یہ دو صفات ایسی ہیں کہ جس کے متعلق یہ تصور کر لیا جائے کہ انہیں ہمارے سارے حالات کا علم ہے اور یہ کہ وہ ہمارا نفع اور نقصان کر سکتے ہیں، یہ کسی میں یہ عقیدہ فرض کر لیجئے، اب اس کے لیے اس کا نام جپنا یہ اس کی عبادت ہے، اس کو رکوع کرنا اس کی عبادت ہے، اس کو سجدہ کرنا اس کی عبادت ہے، اس کے لیے پیسے کا خرچ کرنا اس کی عبادت ہے۔ اگر کوئی خاص گھر خاص جگہ اس کی ہے تو وہاں پر حاضری دینا یہ اس کی عبادت ہے، اور جگہ کے چکر لگانا یہ اس کی عبادت ہے۔ تو بنیاد عقیدے پر آ گئی کہ کسی شخص کے متعلق یا کسی ہستی کے متعلق اگر یہ عقیدہ ہے تو اس کے ساتھ تمام تعظیم کے افعال یا تو علیاذ باللہ عبادت کے زمرے میں چلے جائیں گے اور یا علیاذ باللہ وہ پھر شرک کے زمرے میں چلے جائیں گے، دونوں میں سے ایک طرف کو کام ہو جائے۔ اسی لیے اس آخری دور کی مایا ناز شخصیت جن کے متعلق لکھنے والوں نے لکھا ہے اور ذرہ مبالغے سے کام نہیں لیا، صحیح لکھا ہے، اور وہ لکھنے والے اس سے بلند و بالا تھے کہ ہم جیسے نالائق اس پہ کوئی تصدیق کی مہر ثبت کریں۔ انہوں نے لکھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل جوان تھے، ابھی 28 برس ان کی عمر تھی، اور انہیں ان بیماریوں نے گھیر لیا تھا کہ اگر کسی اور شخص کو ان میں سے ایک بیماری بھی لگ جاتی تو آدمی پاگل دیوانہ ہو جاتا، زندگی گزارنا دور ہو جاتی، مگر بیک وقت ان میں کئی بیماریاں جمع ہو گئیں اور اس کے باوجود انہوں نے اتنا کام کیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے فتاوی میں پوچھا گیا کہ حضرت ایک آدمی کسی کو تعظیم سے سجدہ کرتا ہے اور تو وہ اس کے متعلق آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ وہ مشرک ہوگا یا نہیں؟ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل چیز نیت ہے، کہ اگر اس انسان کی نیت اور تعظیم، اگر اس انسان کی نیت یہ ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے تمام حالات سے واقف ہے، تو پھر تو یہ شرک ہوگا۔ اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے اور اس نے تعظیم سے سجدہ کیا، نہ اس انسان کا یہ عقیدہ ہے اور نہ اس انسان کا کوئی نفع اور نقصان کے متعلق کوئی ایسا تصور ہے، تو پھر یہ سجدہ حرام ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں فرق جو بیان کیا ہے وہ نیت کا فرق بیان کیا ہے کہ نیت اگر اس انسان کا عقیدہ کہیے زیادہ واضح الفاظ میں، اگر عقیدہ یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں یہ نفع اور نقصان بھی میرا کر سکتا ہے اور اسے یہ بھی خبر ہے کہ میں کس وجہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں، کیوں آیا ہوں، تو پھر اس کا یہ سجدہ شرک قرار پائے گا، اس کا پیسہ خرچ کرنا شرک قرار پائے گا، اس کی کوئی بھی عبودیت کی رسم، کوئی بھی عبادت کا فعل وہ شرک ہو جائے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو بھی یہ سجدہ کرنا اس پہ حرام۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی تائید میں دو احادیث آپ سے عرض کریں۔ ایک تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مشکات میں بھی آئی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے شام سے غالباً واپس تشریف لائے تھے، سفر کیا تھا، تو انہوں نے سجدہ کیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ معاذ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے دیار غیر میں دیکھا ہے، شام وغیرہ میں وہاں ایسے ہی تعظیم کی جاتی ہے اپنے بڑوں کی، تو آپ ہمارے بڑے ہیں اس لیے ہم آپ کی ایسی تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ وعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، بندگی اللہ کی، وَاکرموا اخاکم، اور اپنے بھائی کی عزت کیا کرو۔
ارشاد فرمایا کہ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے اس بھائی کی عزت کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اپنے بھائی کے متعلق ارشاد فرمایا، یعنی اپنی ذات نفیسہ، اپنی شخصیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی عزت کرو۔ تو اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سجدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کی تجدید کروائی یا نہیں کروائی؟ یہ تو نہیں کہا تم مشرک ہو گئے، علیاذ باللہ۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے پچھلے اعمال ختم ہو گئے اور تم نئے سرے سے کلمہ پڑھو، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو منع کیا اس بات سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ اس شخص کا میرے متعلق وہ عقیدہ نہیں ہے جو عقیدہ اس شخص کا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے متعلق ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو سجدہ جو ان کا کرنا تھا، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کہے گا تو یہ اعتراض کرے گا کہ انہوں نے ایک حرام کام کیا، تو اس کی بات جواب یہ ہے کہ اس وقت تک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تعلیم آئی نہیں تھی، مسلمانوں میں یہ بات ابھی اس طرح نہیں آئی تھی کہ تعظیم کا سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک بات دیکھی اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق اپنی رویت کے مطابق اس پہ عمل کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج جو خدا کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق بہت شدت پر مبنی تھا، اور بالکل عدل کا تکلا اور کانٹا تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ان کے سامنے لوگوں نے سجدہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور آئندہ یہ حرکت میرے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ وہ کچھ نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا اس بات کا، یہ ابتدائی دور کے واقعات۔ تو معلوم ہوا کہ سجدہ جو عبادت کی ایک انتہائی شکل ہے، کسی کو کیا جائے اس عقیدے اور اس نظریے سے کہ اسے ہماری ہر بات کا علم ہے اور یہ نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کی عبادت نہیں ہے، علیہ باللہ۔ جس کے ساتھ کر رہا ہے اسی کی عبادت ہے۔ اور یہی عقیدہ ایک مومن انسان کا اللہ کے بارے میں ہے۔ وہ ایک مومن انسان اس بات کو پورے شعور کے ساتھ اپنی روح کی گہرائیوں کے ساتھ جانتا ہے کہ میرے سارے منافع تمام اور جتنے نقصانات ہیں سب اللہ کے قبضے میں اور اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ نہ کوئی میرا بال بکا کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان مجھے ذرہ برابر نفع دلا سکتا ہے۔ سب کی سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور اسی طرح اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میری ظاہر باطن کھلی ہوئی چیزوں اور چھپی ہوئی چیزوں ایک ایک لمحے کے حالات سے واقف اللہ ہی ہے، اور اس بنیاد پر وہ سجدہ کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ۔ تو اب یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ طواف کرتا ہے وہ عبادت ہے، نظر و نیاز اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے یہ عبادت ہے، اور یہ ہے وہ مفہوم جو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے اس عقیدے کے تحت انسان جس کے لیے عبادت کے مراسم انجام دے گا، حقیقت میں وہ اسی کی عبادت کرے گا۔ اسی لیے اس عقیدے ہی کے فرق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر لعنت کرتا ہے، ورب مصلٍ، اور کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی نماز ان پر لعنت کرتی ہے، رب صائم، اور کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جن کا روزہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ سب کی سب چیزیں اس لیے ہیں کہ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اور وہ عبادت میں، اپنے اعتقاد میں، اپنی ذہنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ ضرور قیامت کے دن اس پہ پکڑا جائے گا اور یہ اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے
وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے کیے ہوئے کاموں پر پہنچے، اور فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم نے انہیں اڑائی ہوئی خاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا بالکل ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں، كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ان کے کام، ان کی نیکیاں وہ راکھ کی طرح ہیں، اور جس دن سخت ہوا چلے گی اس دن یہ راکھ کو ہوا اڑا کر رکھ دے گی۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، اور اپنی کمائی میں سے کسی چیز کو سامنے پیش نہیں کر سکیں گے۔ ذلك هو الضلال البعید، اور لوگوں یہ دور، بہت دور کی گمراہی۔ اس لیے تمام ایسے افعال جو عبادت سے متعلق ہیں ان کو غیر کے سامنے، غیر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی کی توحید اور اللہ کے علاوہ غیر کی نفی یعنی شرک نہ کرنا اس شریعت کے ان بنیادی کاموں میں سے ہے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے۔ شریعت کا سب سے پہلا مسئلہ اللہ کی توحید ہے۔ اسلام کا آغاز اللہ کی توحید سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اسی میں ناکام ہو جائے تو پھر آگے کے اعمال کی بربادی کا تو کوئی حد نہیں۔ اچھی طرح سننا چاہیے کہ آدمی سارے اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام بندگی کرنا ہے، کیونکہ جو بندگی نہیں بجا لاتا وہ بندہ نہیں ہے۔ اور اصل عبادت، اصل بندگی ایمان کا درست کرنا ہے، کیونکہ جس کے ایمان میں خلل آ گیا، ایمان کا پہلا مسئلہ خدا کی توحید ہے، اگر اس میں خلل آ گیا تو پھر باقی سارے مسئلے غلط ہو جائیں گے، کوئی بندگی قبول نہیں ہوگی۔ اور جس انسان کی بندگی خدا کی عبادت درست ہے، یہ پہلا مسئلہ توحید کا اس کا درست ہے، باقی چیزوں میں جو اعمال سے متعلق رکھتی ہیں اگر اعمال میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو قیامت میں خدا اپنی رحمت سے یا عدل سے بہرحال نجات دے دے گا۔ اور اگر کسی انسان کا یہ پہلا مسئلہ ہی غلط ہے تو پھر باقی معاملات اور بدتر ہو جائیں گے۔ لوگ بہت سی راہوں پر چلتے ہیں، کوئی پچھلوں کی رسمیں پکڑتا ہے، کوئی قصے بزرگوں کے بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی مولویوں کی باتوں کو جو ان مولویوں نے محض پیسے کمانے کے لیے اور محض اپنی عزت اور جاہ کے لیے دین میں اضافے کر کے اپنی طرف سے نکال دیے ہیں، اس سے سند لاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی عقل کو خدا کی عبادت میں دخل دیتے ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر بہتر راہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے پتہ چلتی ہے، اس کو اصل مانیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے سند لائیے۔ اپنی عقل کو، اپنے بزرگوں کی رسومات کو، اور اسی طرح اپنے مشائخ کے ان اعمال کو جو اصل شریعت کے خلاف ہیں، اسلام میں کچھ دخل نہ دیجیے۔ جو قصہ ان بزرگوں کا، جو کلام علماء کا، کتاب و سنت کے اور علماء مجتہدین کے اجتہاد کے موافق کو قبول کیجیے، اور جو ناموافق ہو اس کی سند نہ پکڑیے، اور جو رسم اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور مجتہدین کے اجتہاد سے ہٹی ہوئی ہو اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے ایمان جس چیز کا نام ہے وہ اللہ کا کلام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مجتہدین کا اجتہاد، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سننا چاہیے کہ اصل توحید اللہ کی نایاب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور شرک لوگوں میں کثرت سے پھیل رہا ہے، اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود شرک میں گرفتار ہیں۔ شرک اور توحید کے جو معانی بیان کیے ہیں انہیں بار بار سننا چاہیے، بار بار اس پر غور کرنا چاہیے تاکہ برائی اور بھلائی معلوم۔ سننا چاہیے کہ اکثر لوگ اپنے مشائخ کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو
اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو، جنات کو مشکل وقت میں پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان سے مرادیں پوری کرنے کی درخواستیں کرتے ہیں اور ان کی منتیں، ان کی نیاز مانتے ہیں. اور جب زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں تو ان مشکلات کے حل کے لیے بجائے اللہ سے دعا مانگنے کے ان کا رخ کرتے ہیں. اور اسی طرح اپنے بیٹوں کے نام، اپنے اعزاء کے نام ان کے ناموں کے ساتھ رکھتے ہیں جس سے بندگی کا وہم پیدا ہوتا ہے. محمد بخش، علی بخش، عبد النبی، شامی جو حنفی فقہ کی مایا ناز کتاب ہے اور پچھلے 200 برس سے جس پہ مفتی فتویٰ دیتے آئے ہیں، انہوں نے ایسے ناموں کو مکروہ لکھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ نام رکھنے درست نہیں. یہ بھی اس وقت مکروہ ہے جب کسی انسان کا عقیدہ یہ نہ ہو. اور اگر عقیدہ یہ ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کو دیا ہے اور عقیدہ یہ ہو کہ ائمہ نے دیا ہے اور مشائخ نے یہ بیٹا یا بیٹی دیا یا ایسی چیزیں ہیں، تو پھر تو یہ شرک کی ایک قسم ہو جائے گی. اور پھر بچوں کی زندگی کے لیے کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کا کنگن پہناتا ہے، کوئی کسی کے نام کے سبز کپڑے پہناتا ہے، کوئی کسی کے نام کی گلے میں کوئی تانت ڈال دیتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور ذبح کرتا ہے اور پھر مشکل وقتوں میں دعائی دیتا ہے. مومن انسان مشکل وقت میں یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا حلیم یہ کہتا ہے اور وہ اللہ کے نام کو ہٹا کر کسی اور نام کو جپتا ہے، اس کی دعائی دیتا ہے، اپنی باتوں میں کسی نام کی قسم کھاتا ہے. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ہندو جو کام اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایک انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے اولیاء کرام اور مشائخ اور اماموں اور شہیدوں اور فرشتوں کے ساتھ وہی سارے کام کرتا ہے، تو یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور نہیں مسلمان اکثر لوگ الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو ہندو اپنے بتوں کے ساتھ کرتا ہے، مسلمان وہی کام اپنے مشائخ کے ساتھ کرتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتا ہے. ہندو جس طرح اپنے بت کو پکارتا ہے مصیبت میں، مسلمان اسی طرح اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گزر چکے ائمہ کرام رحمہم اللہ کو اور اولیاء اللہ کو اسی طرح پکارتا ہے. تو اس شرک میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے؟ پھر کیسے کہتا ہے کہ ایاک نعبد، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اردو میں قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ کیا، اور جب تک اس دنیا میں اردو زبان قائم ہے اور جب تک قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے پڑھیں گے، کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفسر اور محدث کیوں نہ ہو، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کا خاص فضل تھا ان پہ، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں ایک سے ایک بڑھ کر نابغہ روزگار جو تھے ان میں سے ایک تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ پڑھیے. اس زمانے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا، یہ فرقہ واریت تو اس کے بعد کی باتیں. اس وقت تک مسلمان متحد تھے، متفق تھے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں، اس کے حاشیے پہ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں. یہ تو ہوا ترجمہ. اور شاہ صاحب حاشیے پہ لکھتے ہیں یعنی منہ سے سب کہتے ہیں کہ خالق مالک سب کا وہی ہے، پھر اوروں کو پکڑتے ہیں. اوروں کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. یعنی اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں. اگر کوئی سمجھانے والا کہے کہ بھائی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور افعال شرک کے ہیں، یہ دونوں رائیں کیوں ملاتے ہو؟
تو جواب سنیے ہمارے اس دور میں کہتے ہیں جی ہم تو شرک نہیں کرتے، اپنا عقیدہ جو انبیاء اور اولیاء کے متعلق ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دیکھیے صاحب، ہم شرک تو جب کرتے ہیں جب ہم اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے یہ بھی بندے ہیں اور خدائی کی مخلوق ہیں، لیکن خدا نے انہیں قدرت دے دی ہے، طاقت دے دی ہے کہ جو چاہیں دنیا میں اب یہ کیا کریں۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی ذات میں شرک نہیں مگر اس کی تدبیر میں شرک ہے کہ اللہ نے چلانے کا اختیار کسی اور کو دے دیا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ان کا نام لینا اللہ ہی کا نام لینا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، جو چاہیں سو کریں، اور اسی طرح سفارشی ہیں، وکیل ہیں، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے، ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جتنا جتنا ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اپنے مشائخ کی، اتنا اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یاد رکھیے یہ سب باتیں خرافات پر مبنی ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں، غلط قصے ہیں۔ اگر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھ لیتے لوگ تو کبھی بھی ان کاموں میں نہ پڑتے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو چیزیں نہ انہیں نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، خدا کے کلام کی اس آیت کو آپ پڑھیے اور سمجھیے کیا کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کو تم وہ بات بتا رہے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو اللہ تعالیٰ زمین میں اور آسمانوں میں جانتا بھی نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے، نرالا ہے ان سے جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاشیے پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو مشرک ہے سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ حاشیہ پڑھیے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرک ہے سو یہی کہ ایک ہے، شریک یعنی جس کی ہم عبادت یا جس کے لیے تعظیم کرتے ہیں، یہ شریک اس کی طرف سے ہم پر مختار ہے، اللہ کی طرف سے اسے اختیارات ملیں۔ سو فرمایا کہ اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو آپ ان سے منع کیوں کرتا؟ یعنی اللہ نے اگر ان سب کو اختیار دیا ہوتا جنہیں تم پکارتے ہو تو خدا سے خود اپنی کتاب قرآن میں روکتا کیوں؟ یعنی جن لوگوں کو پکارتے ہیں ان کو اللہ نے کچھ قدرت نہیں دی، نہ کسی نفع کی نہ کسی نقصان کی، اور اگر خدا نے انہیں اختیار دیے ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پھر روکتا کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اس کی مثل کوئی نہیں بلکہ اس نے اختیار بھی کسی کو نہیں دیا، علم بھی کسی کو اتنا محیط اور اتنا واسع نہیں دیا کہ ایک ایک چیز اس کے علم میں آ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے کہ کچھ فائدہ پہنچے، اللہ ہی کو پکارے کہ کچھ نقصان سے بچے۔ انبیاء اور اولیاء کرام کی سفارشیں یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن میں اگر کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہیں رکھے گا تو شرک کی وادی میں گر جائے گا۔ اور اس حد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی کسی کو سفارشی سمجھ کر پوجے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو لوگ کے علاوہ غیروں کو خدا مانتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہتے ہیں ہم جو اللہ کے علاوہ ان کو پوجتے ہیں تو اسی لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے اور شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دیکھو، شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی جب ان سب باتوں کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے کہ ساری خوبیاں اس کے لیے ثابت ہیں،
ساری اچھائیاں اس کے لیے ثابت ہیں، تو تمہاری عقل کہاں ہے؟ دیوانے کیوں ہوتے ہو؟ کیوں اس خدا کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ مومنون میں، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے اختیار میں ہر چیز کا تصرف ہے، وہو یجیر، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو سچ بتاؤ، سیقولون للہ، یہ سب کافر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، جسے وہ پناہ نہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس دنیا میں تصرف، نفع اور نقصان کی قدرت نہیں دی، اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ بھی اپنے معبودوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے بندے ہیں، اور پکارتے تھے، منتیں مانتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، اپنا سفارشی ان بتوں کو ٹھہراتے تھے، اور یہی کفر و شرک تھا۔ سو جو کوئی اب اولیاء اللہ سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی معاملہ کرے جو کفار مکہ اپنے دور میں بتوں کے ساتھ کرتے تھے، اگرچہ وہ ان اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ہی سمجھتا ہو، اس کا اور ابو جہل کا شرک دونوں برابر۔ سمجھنا چاہیے شرک اس پہ موقوف نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، بلکہ شرک کے معنی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیں اور اپنے بندوں پر بندگی کی علامتیں مقرر کر دیں، یہ بندگی کی علامتیں کسی اور کے لیے اختیار کی جائیں، وہ چیزیں کسی اور کے واسطے کی جائیں، جیسے سجدہ کرنا، جیسے جانور کی قربانی کرنا، منت ماننا، مشکلوں کے وقت پکارنا، ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا، قدرت اور تصرف ثابت کرنا، ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ گو وہ انسان یہ صاف کہے کہ جن کو میں سمجھتا ہوں یہ سب اللہ کے بندے اور اس کے مخلوق ہیں۔ اور اس بات میں اولیاء کرام رحمہم اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جنات، شیاطین، بھوت، پری، کسی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ جو بھی اس عقیدے کے تحت بندگی کے مراسم ان کے لیے ادا کرے گا وہ انہی کی عبادت کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، جیسا بت پوجنے والوں پر غصہ کیا ہے ویسے ہی عیسائیوں اور یہودیوں پر بھی غصہ کیا، حالانکہ عیسائی اور یہودی بتوں کو نہیں پوجتے تھے، وہ تو اللہ کے مقرب بندوں کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ برات میں اللہ تعالی نے صاف ارشاد فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے مولویوں کو، درویشوں کو اور حضرت مریم کے بیٹے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے علاوہ اپنا مالک بنا دیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور ہم نے تو عیسائیوں کو بھی سب کو یہی حکم دیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی کی پکار نہ کریں، کسی کی عبادت نہ کریں، لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یعنی ان کے عالم، ان کے درویش جو اپنی عقل کے مطابق ٹھہرا دیتے تھے، یہ عوام سمجھتی تھی بس اسی سے ہمارا چھٹکارا ہو گیا۔ اسی لیے عاجز ہونے میں اور چھوٹائی میں سب برابر ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس کے حکم، اس کے علم کے مقابلے میں عاجز۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کل من فی السماوات والارض، اور لوگوں جتنے آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، یہ سارے کے سارے رحمان کے سامنے بندے ہو کر پیش ہو جائیں گے۔ لقد احصاہم، اور ہم نے انہیں گن گن کے رکھا ہوا ہے، وعدہم عدا، اور ان میں سے ایک ایک، وکلہم آتی یوم القیامت فردا، اکیلا اکیلا ہمارے سامنے قیامت کے دن پیش ہو جائے، سب برابر ہو جائیں گے۔
شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یعنی یہ سب نیک و بد آدمی قیامت کے دن میرے حضور آئیں گے اکیلے، کوئی بیٹا یا بھائی یا دوست، آشنا یا غلام یا نفر یا ان کا یہ مال و اسباب یا سواری کچھ ساتھ نہ ہوگا، بلکہ غلام اور نفر اور صاحب سب برابر ہوں گے۔ کوئی فرشتہ اور آدمی غلامی سے زیادہ کا کوئی مرتبہ نہیں رکھتا اور اس کے قبضے میں عاجز ہے، کچھ قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو مکمل علم رکھتی ہے، ایک ایک چیز اس کو معلوم۔ دیکھنا چاہیے کہ بندگی کے مراسم کیا کیا ہیں اور کون سی ایسی علامتیں ہیں جو اللہ نے بندگی کے لیے مقرر کی۔ اللہ تعالی نے کن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ بندگی میں اس کے لیے خاص ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے اور بندگی کے مراسم میں خدا نے اپنے بندوں پر یہ بندگی کے نشان، بندگی کا داغ، بندگی کا سمبل مقرر کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے علاوہ غیر کی بندگی اور غیر کے لیے عبادت نہیں کرے گا۔ ایاک نعبد کا مطلب یہ کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بندگی کے مراسم فقط اللہ آپ ہی کے لیے ادائیگی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتے۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی توحید کا بھی پتہ ہو اور بندگی کے مراسم کا بھی پتہ ہو کہ اللہ کی بندگی کیا چیز ہے، اور یہ اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب آدمی کو پتہ ہو کہ اگر یہ کام میں نے غیر کے لیے کیے تو یہی چیز وہاں جا کر شرک بن جائے گی۔ پانی ہے، گائے پیتی ہے دودھ بن جاتا ہے، اور سانپ پیتا ہے زہر بن جاتا ہے، بظاہر چیز عبادت اور بندگی کی ہے، غیر کے لیے کرے گا تو شرک ہو جائے گا، اللہ کے لیے وہی کام کرے گا تو توحید بن جائے گا۔ اس لیے یہ جو عبادت کی بات ہے پورے قرآن پاک میں بار بار آئے گی، آپ کو کام آئے گی اگر آپ اسے سنیں گے، اس کو جذباتی انداز میں نہ سنیے۔ یہ جو آج کا بیان ہے یہ اور اس کے بعد بھی 2 یا 3 بیانات وہ سب اللہ کی بندگی اور عبادت ہی کے متعلق انشاءاللہ ہوں گے۔ اسے غور سے سنیے، بار بار سنیے۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کے لیے لکھیے، فون کیجیے، مگر اللہ کو یاد کیجیے، اللہ ہی کا نام جپیے، اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اللہ ہی کے لیے بندگی کے مراسم ادا کیجیے۔ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر وہ جو بندگی کی علامات اللہ نے اپنے بندوں پر لگائی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، پیسے کا خرچ کرنا ہے، عقیدہ ہے، یہ سب اللہ کو چھوڑ کر غیر کے لیے کوئی کرے گا تو اپنے شرک میں ابو جہل کے برابر کو پہنچ جائے گا، کچھ فرق نہیں رہتا۔ اس لیے اسے غور سے سنیے، بار بار سنیے۔ پھر درخواست کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی ان بیانات کو مکمل سنیے، اس کے بعد بھی جو بندگی کے مراسم کے متعلق ہیں، عبادت کے متعلق بھی 2-3 بیانات غالباً ہوں گے، ان سب کو سن کر پھر فیصلہ کیجیے گا کہ اللہ کی توحید کے بارے میں الیاذ باللہ اگر کوئی غلط بات ہے تو کیسے اس کو بتایا جائے، اور اگر صحیح بات ہے تو اسے قبول کیجیے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار اور درست کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اسی پہ موت دے اور قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔